نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس میں واضح پیغام ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا رتبہ ہے اللہ والوں کا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کا۔ گزشتہ دنوں جو پشاور کا مسئلہ ہوا، اسی حوالے سے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں۔ تم نے اللہ کے مہمان مار دیے، یہاں کوئی پٹھان کا مہمان مار دے اس کو پٹھان نہیں چھوڑتا، تم نے اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے اللہ کے گھر میں مار دیے، تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیے، تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا۔ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، کبھی جاتا ہی نہیں، یہ کبھی جاتا ہی نہیں۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے، اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ کوئی نہیں آیا، کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی 2 لاکھ ہو سکتے ہیں، یہاں کے شہداء کے بھی 5 لاکھ کی امداد ہو سکتی ہے۔ یہی پشاور تھا، اے پی ایس کا سانحہ ہوا، سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے، پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا، مذمتی قراردادیں آئیں، نیشنل ایکشن پلان آیا، پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تو بڑے لاوارث ہو گئے، کسی کا بیان نہیں آیا، کوئی جائے وقوع پہ نہیں آیا، کوئی ہاسپٹل نہیں پہنچا، کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا، کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا، کوئی مذمت نہیں، کوئی سوگ نہیں، کوئی کالی پٹیاں نہیں۔ کہاں مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو موم بتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں؟ یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا سوال۔ تو کیسا لگا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں سے بھی آنسو پھٹ گئے تھے، لیکن چونکہ ہم اس بارے میں کبھی سوچتے نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ کے پی کے وہاں پہ جو آرمی پبلک سکول تھا، جب اس کا مسئلہ ہوا تو سارے حکومتی اراکین، سارے حکومتی ادارے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ایک دم سے متحرک ہو گئے۔ لیکن اللہ کے مہمانوں کی جب بات آئی، جب اللہ کے پیاروں کی بات آئی تو سب کے منہوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ فرانس نے گستاخانہ خاکے بنائے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومتی سطح پہ اسلام کے فروغ کے لیے کام نہیں ہوتے۔ جو ہمارے حکمرانوں کے آقا ہیں، یہ ان کی بات پہ چلتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ تو پھر یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ تیار ہو جائیں دردناک عذاب کے لیے۔ کیا ان شہداء کا خون رائے گا جائے گا؟ کیا اللہ کے مہمانوں کا خون رائے گا جائے گا؟ کیا ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا اللہ کے جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے جو گھر سے نکلتے ہیں، وہ اتنے لاوارث ہو گئے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے؟ تو میرا موجودہ حکومت سے، سارے یہ جو نوٹس لینے والے ادارے ہیں، ان سے یہ کہنا ہے کہ آخر کب تک یہ کھیل چلے گا؟ یہ تو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو اسی لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام جائے، یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے قافلے جائیں، اسلام کی جماعتیں جائیں، اسلام کے لشکر جائیں۔ اس سے پہلے ڈرامہ ہوا
تبلیغی جماعت کو بند کر دیا گیا، اس کے بعد ہمارے علماء پہ جو ہے وہ چوک چوراہوں پہ برا برا کہا گیا اور پھر شہید بھی ہوئے، اور آج یہ واقعہ۔ تو پھر فرانس جو ہے یا دوسرے جو کفار ملک ہیں وہ دیکھتے ہیں نا کہ حکومت میں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے، جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کنٹرول کر لیں گے، ہم جو بھی کریں۔ بات یہ ہے کہ اپنی عمارتوں کو جلانے کے لیے، اپنے اثاثوں کو جلانے کے لیے باہر مت نکلیں۔ باہر نکلنا ہے تو پھر اس لیے نکلیں کہ ان کی بنائی ہوئی جو مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کریں، اپنی حکومتی جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں، ان کو یہ بات باور کریں کہ بھائی جو اللہ کے مہمان ہیں، جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، آخر ان کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب اسلامی ریاست ہے، جب یہ کلمے کے نام پہ حاصل ہوئی، دنیا میں دو ایسے ممالک ہیں، ایک جو مذہب کے نام پہ قائم ہوئے، ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا، اور ایک اسرائیل ہے جو یہودیزم کے نام پہ قائم ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مذہب کے نام پہ ہیں، اس لیے یہ جس طرح آگ پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس طرح پاکستان اور اسرائیل کبھی بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری حکومت کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اور جو یہ فرانس کا مسئلہ ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ فرانس کی ساری مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، جس طرح ان کا ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے بائیکاٹ کریں، اور جو بسکٹس ہیں ان کو نہ کھایا جائے، لوکل بیکری کے کھا لیں یار اپنے، اور شیمپو ہیں، کریمیں ہیں، باقی جو چیزیں ان کی میڈ ان فرانس سے بائیکاٹ کریں۔ بلکہ کل BBC کی خبر میں یہ بات آئی کہ فرانس نے حکومتی سطح پہ عرب ممالک کو ریکویسٹ کی ہے کہ میری مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں۔ تو یہ ہے رد عمل۔ حالانکہ لوگ کہتے تھے نہیں جی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ جب معیشت کسی ملک کی تباہ ہوتی ہے تو اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو غزوہ بدر اور غزوہ احد جس سلسلے میں ہوئی تھی، اس کا جو اگر آپ دیکھیں نا پس منظر، وہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے لشکر کو روکنے کی کوشش کی تھی جو تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا، تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا، اور اس سامان سے، اس سامان کی جو منافع آتا تھا، اس سامان سے جو رقم آنی تھی، اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے پھر جنگیں ہوئیں۔ تو یہ سنت ہے کہ ان تجارتی اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف یعنی کہ بائیکاٹ کریں جو اسلام کے خلاف استعمال ہو۔ جس طرح پاکستان میں شیزان ہے، شیزان جو ہے یہ قادیانیوں کی فرم ہے، اور شیزان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا جوس، اس کی جو بھی چیزیں ان سے بائیکاٹ کریں، اور جو فرانس کی بنائی ہوئی چیزیں اس کا بائیکاٹ کریں۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے اس کا مختصر جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کی حفاظت جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، علماء کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین بن چکا ہے، اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کریں، اور تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اور اس کی سزا تو یہی ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر ہماری حکومت حکومتی سطح پہ کام کرے تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس طرح کے کام کرنے کی۔ یہ جو بزدلانہ حرکت مدرسے پہ ہوئی ہے اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جو فرانس میں معاملہ ہوا اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ان کی ساری چیزوں سے بائیکاٹ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اور جو علماء پہ حملے ہو رہے ہیں جس طرح مولانا عادل صاحب پہ، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ سمیع صاحب پہ، جو بھی یہ مسئلے ہوئے اس کا بھی ہم بھرپور اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم پوری طرح سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے مال، اپنے جان اور اپنی ساری جو چیزیں استعمال میں لا سکتے ہیں وہ لا کے ان کے ساتھ حاضر ہیں۔